السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود کا سبق نمبر 38 پڑھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں کتاب اللقطہ سے۔ یہاں سے کتاب اللقطہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ اب آپ کتاب کا صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللقطہ۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی اور اہم مباحث وہ ذہن نشین کر لیں۔ لقطہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی وہ کیا ہیں، شرعی معنی وہ کیا ہیں۔ لقطہ لغتاً الشیء الملقوط، وہ پڑی ہوئی چیز جس کو اٹھا لیا جائے اس کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا شَرْعًا هُوَ مَالٌ يُوجَدُ وَلَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ، اور شرعی اعتبار سے لقطہ وہ مال جو غیر محفوظ جگہ پر پڑا ہوا ملے اور اس کے مالک کا پتہ نہ ہو، اس کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ وہ مال جو غیر محفوظ جگہ پر پڑا ہوا ملے جبکہ اس کے مالک کا پتہ نہ ہو، اس کو شرعی اعتبار سے لقطہ کہا جاتا ہے۔ تو لقطہ کے لغوی معنی ہو گئے اور شرعی معنی ہو گئے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ اس التقاط پڑی ہوئی چیز کے اٹھانے کا حکم کیا ہے۔ حنفیہ اور جمہور ائمہ کے نزدیک اس میں اختلاف ہے۔ دوسری بات، حنفیہ کے نزدیک التقاط اولا ہے بشرطے کہ لاقط کو اپنے نفس پر اطمینان ہو، یعنی اس گری پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے والا اس کو اٹھا سکتا ہے اور اولا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے نفس پر اطمینان ہو، وہ اس مال میں خیانت نہ کرے۔ اگر خیانت کا اندیشہ ہو تو چھوڑ دینا ہی اولا ہے۔ تو یہ مذہب حنفیہ کا۔ حنفیہ کے نزدیک التقاط اولا ہے شرط کے ساتھ کہ اٹھانے والے کو اپنے نفس پر اطمینان ہو۔ اگر خیانت کا کوئی اندیشہ ہو تو ترک کر دینا ہی اولا ہے۔ جبکہ شواف مالکیہ اور حنابلہ یعنی ائمہ جمہور کے نزدیک مال کو اپنی ذات کے استعمال کی نیت سے، مال کو اپنے ذاتی استعمال کی نیت سے اٹھانا تو حرام ہے، اور اگرچہ جبکہ مال کے ضائع ہو جانے کے خوف کے وقت التقاط واجب ہے۔ یعنی جمہور ائمہ کرام کے نزدیک مال کے ضائع ہو جانے کے خوف کے وقت التقاط واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کی جان محترم ہے، اسی طرح مال بھی محترم ہے اور اس کی حفاظت بھی واجب ہے۔ اگر اس مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ اٹھائے تو وہ گناہگار ہوگا۔ یہ مذہب ہے ائمہ جمہور کا، ائمہ ثلاثہ کا۔ جبکہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ التقاط اس شرط کے ساتھ اولا ہے، افضل ہے کہ بشرطے کہ اس کو اپنے نفس پر اطمینان ہو، خیانت کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر اس کو خیانت کا اندیشہ ہو تو پھر ترک اولا ہے، کوئی واجب نہیں ہے التقاط۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اس مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو مال کو اٹھا لینا واجب ہے، اگر نہ اٹھایا تو گناہگار ہوگا۔ یہ مذہب ہے ائمہ ثلاثہ کا۔ تیسری بحث یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک مدت تعریف 1 سال ہے، یعنی جو لاقط ہے، اٹھانے والا ہے،
اب وہ مال کی تشہیر کتنا عرصہ کرے، مدت تعریف وہ کتنا ہے؟ اس میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ مدت تعریف 1 سال ہے، جبکہ احناف کے ہاں اس حوالے سے 3 روایات ہیں۔ اس مدت تعریف کے حوالے سے 3 روایات ہیں۔ ظاہر الروایہ 1 سال ہے مدت تعریف، تشہیر کی جو مدت ہے وہ 1 سال ہے جمہور ائمہ ثلاثہ کی طرح۔ دوسری روایت لقطہ کی حیثیت کے مطابق اگر لقطہ 10 درہم سے کم ہے تو مدت تعریف چند ایام ہے، اور اگر 10 درہم یا اس سے زائد ہے تو 1 سال ہے۔ تیسری روایت علی رأی المبتلا بھی، مبتلا بھی کی رائے کے مطابق جب تک اس کا گمان یہ ہو کہ تلاش کرنے والا آ سکتا ہے تو وہ تعریف و تشریح کرتا رہے، جب ظن غالب یہ ہو کہ وہ اب اس کو تلاش نہیں کر رہا ہوگا تو اب اس کی تشریح و تعریف کرنے کی کوئی حاجت ضرورت نہیں۔ یہ احناف کے نزدیک یہ 3 روایات ہیں مدت تعریف کے حوالے سے۔ ایک روایت وہ جمہور کی طرح ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ لقطہ کی حیثیت پر اس کا انحصار ہے، تیسری روایت یہ ہے کہ مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے۔ یہ ہماری تیسری بحث تھی۔ پہلی بحث تھی لقطہ کے لغوی اور شرعی معنی، دوسری بحث تھی کہ لقطہ کی شرعی حکم، تیسری بحث تھی کہ مدت تعریف کیا ہے۔ اگلی بحث ہے کہ مدت تعریف پورا ہونے کے بعد اگر مالک نہ آئے تو اب کیا حکم ہے؟ اس لقطہ، اس مال اور چیز کا استعمال کرنا کیا آیا جائز ہے ذاتی طور پر یا اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے حنفیہ کے نزدیک مدت تعریف پورا ہو جانے کے بعد اگر اس کا مالک نہیں آتا تو لاقط اگر مالدار ہے تو اس کے لیے لقطہ سے خود فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا ہی واجب ہے، اور اگر اٹھانے والا بذات خود فقیر ہے تو اس کے لیے انتفاع جائز ہے، وہ خود اس کا مالک بن سکتا ہے۔ مالکیہ کا مسلک بھی اسی کی قریب قریب ہے، ان کی کتب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی غنی کے لیے تو تملک، ان کے نزدیک غنی کے لیے تملک جائز تو ہے لیکن کراہت کے ساتھ، یعنی کہ قریب قریب ہے۔ جو احناف کہتے ہیں کہ مالدار کے لیے اس چیز سے انتفاع جائز نہیں ہے، اگر وہ فقیر ہے تو پھر انتفاع جائز ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کراہت کے ساتھ غنی کے لیے تملک جائز ہے۔ شوافی اور حنابلہ وہ علی الاطلاق تملک کے جائز ہونے کے قائل ہیں، یعنی مطلقاً تملک جائز ہے، وہ خود مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب۔ یہ مذہب تھا کہ جب مدت تعریف پوری ہو جائے اور اس چیز کا مالک نہ آئے تو اب کیا حکم ہے، وہ چیز صدقہ کرنا ضروری اور واجب ہے یا ذاتی استعمال میں لانا بھی جائز ہے؟ مالدار ہے تو پھر خود منتفع ہونا جائز نہیں، فقیر ہے تو خود منتفع ہونا جائز ہے۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے، جبکہ شوافی اور مالکیہ کا مذہب ہے علی الاطلاق مطلقاً جائز ہے۔ اگلی بحث یہ ہے، پانچویں بحث، کہ تعریف کے بعد اگر لاقط نے لقطہ میں تصرف کر لیا تھا پھر بعد میں مالک بھی آ جاتا ہے تو جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزد ضمان واجب ہے، ضمان واجب ہے۔ یہ ہم نے 5 بحث پڑھ لی ہیں۔ سب سے پہلی بحث لقطہ کے لغوی شرعی معنی، اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ لقطہ کی شرعی حیثیت، اور پھر مدت تعریف، اور پھر مدت تعریف پورا ہو جانے کے بعد اس مال لقطہ کا حکم، اور پھر ہم نے 5ویں بحث یہ پڑھی اگر وہ مالک آ جاتا ہے تو پھر آیا اس لاقط کے لیے اس چیز کا ضمان ادا کرنا، تاوان ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کتاب اللقطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سوید بن غفلة قال غزوت مع زید بن صوحان وسلمان بن ربيعة
فوجدت صوتا، سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں زید بن سوحان و سلمان بن ربیعہ کے ساتھ ایک جہاد میں گیا، فوجدت صوتا، چنانچہ میں نے راستے میں میں نے ایک کوڑا پایا، فقال لی اطرحہ، تو میرے دونوں ساتھیوں نے، زید بن سوحان اور سلمان بن ربیعہ نے مجھ سے کہا کہ اطرحہ، کہ تم اس کو پھینک دو، فقلت لا، لیکن میں نے اس کو پھینکنے سے انکار کر دیا، ولکن ان وجدت صاحبہ والا استمتعت به، تو لیکن اگر میں اس کوڑے کے مالک کو پا لیتا ہوں تو میں اس کو دے دوں گا، وگرنہ میں خود اس کوڑے سے انتفاع کروں گا، فائدہ اٹھاؤں گا۔ قال فحججت فمررت على المدینہ فسألت ابی بن کعب فقال وجدت سرة فيها 100 دینار فأتيت النبي فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرف حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، وقال ولا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة۔ تو فرماتے ہیں حضرت سوید بن غفلہ کہ اگر تو اس کا مالک آ جائے گا میں اس کو دے دوں گا، نہیں تو میں خود استعمال کروں گا۔ پھر مجھے حج کرنے کا موقع ملا اور میں نے مدینہ سے گزرا تو میں نے گری پڑی چیز اٹھانے اور اس کے استعمال کرنے کے متعلق حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا، تو میں نے میرا مدینہ منورہ سے گزر ہوا تو میں نے ابی بن کعب سے اس لقطہ کے متعلق مسئلہ دریافت کیا، تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے بھی ایک تھیلی ملی تھی، سرتن تھیلی، وجدت سرہ، ایک تھیلی مجھ کو بھی ملی تھی، اس تھیلی میں 100 دینار تھے، چنانچہ میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 1 سال تک تشہیر کرتے رہو۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے 1 مکمل سال اس کی تشہیر کی لیکن مجھے اس کا مالک نہ ملا، ثم اتیتہ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پھر فرمایا کہ 1 سال تک اس کی تشہیر کرو، فعرفت حولا ثم اتیتہ فقال عرفها حولا فعرفت حولا ثم اتیتہ فقلت، تو چنانچہ پھر میں چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا لم اجد من یعرفها، اس تھیلی کو تلاش کرنے والا میں نے نہیں پایا ہے، یعنی میں نے اس تھیلی کا مالک نہیں پایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم اس دینار کی گنتی کر لو اور وَوِعَاءَهَا، اور اس تھیلی کو بھی ذہن میں بٹھا لو اور تسمے کو بھی، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، پس اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو جواب محذوف ہے، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، تو تھیلی اس کو تھما دینا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، وگرنہ تم اس کو اپنے کام میں لانا۔ قال ولا ادری، سلمہ بن کوہل کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا، عارفہ 3 مرتبہ ذکر کیا تھا یا 1 مرتبہ ذکر کیا تھا۔ وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بمعنى قال عرف حولا قال 3 مرار قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في 3 سنين۔ اس سند میں حضرت سلمہ بن کوہل کہتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے 3 مرتبہ ایک ہی سال میں تشہیر کرنے کو کہا تھا یا 3 سالوں میں مختلف مرتبہ تشہیر کرنے کو کہا تھا۔ وبی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كهيل بإسناد ومعناه قال في التعريف قال في 2 أو 3 وقال أعرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه، اگر اس کا مالک آ جاتا ہے اور اس کی گنتی یعنی
اشرفیوں کی دینار کی گنتی اور اس کے تسمے کو پہچان لیتا ہے تو پھر تم اس تھیلی کو اس کے حوالے کر دو، تو پھر اس تھیلی کو وہ مالک ہے اس کے حوالے کر دو۔ تو مدت تعریف کے حوالے سے آپ کے سامنے جمہور کا مذہب آیا تھا کہ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تعریف کی مدت وہ 1 سال ہی ہے، جبکہ احناف سے اس بارے میں 3 روایات ہیں۔ ظاہر روایہ جمہور کی طرح ہے، ایک رائے مبتلا بھی کی رائے کے مطابق، اور دوسرا یہ ہے کہ لقطہ کی حیثیت کے مطابق اس کی تعداد مدت مختلف ہے۔ جی اگلی روایت ہے عن زید بن خالد الجوہنی ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاسها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه۔ یہ وہی مسئلہ جو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑی ہوئی چیز کو، قیمتی چیز کو اٹھا لینے کے متعلق مسئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 1 سال تک تشہیر کرو، پس تم اس کے تسمے کو اور اس کی تھیلی کو ذہن میں بٹھا لو اور پھر تم اس کو خرچ کر دو۔ اگر اس کا مالک آ جاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے فدیہا الیہ، اور اس کو اس کے حوالے کر دو۔ قال یا رسول اللہ فضالت الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب۔ پھر وہ شخص بولا یا رسول اللہ اگر کسی کی گم شدہ بکری ہم کو مل جائے، فضالت الغنم کہ لقطۃ الحیوان کو فضالہ کہا جاتا ہے، تو فضالت الغنم اگر کسی کی گم شدہ بکری ہم کو مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذها فانما هي لك ولاخيك او للذئب، کہ اس کو پکڑ لے کیونکہ وہ یا تو تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا پھر کسی بھیڑیے کی ہے۔ قال یا رسول اللہ فضالت الابل، تو وہ شخص پھر بولا یا رسول اللہ اگر بھولا بھٹکا اونٹ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ فغضب رسول اللہ حتی احمرت وحنتاه او احمر وجهه، یہ سن کر آپ غصے میں آ گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مالکا، کہ آپ نے فرمایا کہ تجھے اونٹ سے کیا لینا دینا، مالکا تجھے اونٹ سے کیا لینا دینا، وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيهَا رَبُّهَا، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اونٹ اپنے ساتھ اپنا جوتا اور مشکیدہ ساتھ رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے، یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے۔ تو جانوروں کے بھولے بھٹکے گم شدہ جانوروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جانور ہیں جو اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں جیسے کہ اونٹ ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، دوسری وہ قسم ہے بکریاں جو بذات خود اپنی دشمن سے، جانوروں سے، بھیڑیوں سے حفاظت نہیں کر سکتے، تو اس میں ان کے ضیاع کا خوف اور خدشہ زیادہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ بکری لے لو بطور حفاظت کے تاکہ وہ بھیڑیا کھا نہ جائے، چور لے نہ جائے، اور اونٹ سے تو تمہارا کیا سروکار ہے، وہ کئی دن تک اپنی خوراک محفوظ کر سکتا ہے، اس کے ہلاکت کا کوئی خدشہ اور خوف نہیں ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے جن روایات کے اندر تعریف مدت تعریف 3 سال کا ذکر ہے، گزشتہ پہلی 2 روایات، تیسری روایت کے اندر بھی یہ آتا رہا ہے کہ مدت تعریف 3 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اس لقطہ کی تشہیر کرنے کا حکم دیا۔ اس میں احناف کے نزدیک بھی چونکہ ایک قول مبتلا بھی کی رائے کے اعتبار کا ہے، اس صورت میں 3 سال تک کی نوبت بھی آ سکتی ہے، 2 سال کی نوبت بھی آ سکتی ہے، تو اس میں تو احناف کی اس روایت کے حوالے سے تو کوئی اس حدیث
تعویل و تشریح کرنے کی حاجت و ضرورت پیش نہیں آتی، جبکہ جمہور چونکہ 3 سال تک مدت تعریف کے قائل نہیں ہے، وہ تو 1 سال تک مدت تعریف کے قائل ہیں، تو ان کے نزدیک زید بن خالد کی وہ احادیث جو کہ ان کے تمام طرق سے امام ابو داود نے اسی باب کے اگلی روایات میں روایت کی ہیں، کہ جن زید بن خالد کے تمام طرق میں مدت تعریف 1 سال ہی کا ذکر ہے، ان روایات سے جمہور ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے، لہذا وہ انہی روایات کو ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ روایت کہ جس میں مدت تعریف 3 سال یا 2 سال کا ذکر ہے، اس کو ابن حزم ابن جوزی نے تو بالجزم یقینی طور پر یہ بات کہی ہے کہ 3 سال والی روایت یہ راوی کا وہم ہے، 3 سال والی روایت یہ راوی کا وہم ہے، اور وہ جو زید بن خالد کی جو تمام طرق سے روایات مروی ہیں کہ جن میں مدت تعریف 1 سال کا ذکر ہے، وہ روایات وہ اولا ہیں، راجع ہیں، اور وہی قابل حجت اور قابل استدلال ہیں۔ یہ ہم جمہور ائمہ کرام کی طرف سے ان احادیث کی تشریح تعبیر کرتے ہیں۔ جی اگلی روایت ہے، وہ بھی قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب اخبرني مالك باسنادي ومعناه زاد سقاءها ترد الماء وتأكل الشجر، کہ اونٹ کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، وہ پانی کی گھاٹ اور حوض میں آ جاتا ہے اور درخت کھا لیتا ہے، ولم یأکل خودھا فی ضالۃ الشاء، اور اس الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ وقال فی اللقطۃ عرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشانک بها، اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو وہ اس تھیلی کو اس کو تھما دو، وگرنہ وہ تھیلی وہ خود فائدہ اٹھا لو۔ اس تنفق کا اس سند میں ذکر نہیں آتا۔ قال ابو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها۔ جی اگلی حدیث دیکھیں، عن بصر بن سعید عن زید بن خالد الجوہنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن اللقطة قال عرفها سنة۔ دیکھیں زید بن خالد جوہنی کے جتنی بھی آگے مرویات آ رہی ہیں اس طریق سے، ان کے طرق سے، ان میں مدت تعریف صرف 1 سال ہی ہے۔ فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها، باغیہ سے مراد مالک، اگر اس کو تلاش کرنے والا آ جاتا ہے، فأدیها إلیہ وإلا فاعرف عفاصها ووکاءها، تو پھر اس کو اس کی تھیلی اور اس کے سر بندن کو ذہن میں بٹھا لو، ثم کلھا، پھر اس جتنی بھی درہم دنانیر اشرفیاں تھیں وہ تم استعمال کر لو، فإن جاء باغیها فأدیها إلیہ، اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو پھر اتنی کا تاوان ادا کر دو، یعنی اتنی قیمت تم اس کو واپس کر دو۔ چونکہ ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اس کے مثل موجود ہونے کی صورت میں اس کا مثل ادا کیا جا سکتا ہے، قیمت ادا کر دے، اگر مثلی ہے تو مثلی ادا کر دے۔ عن زید بن خالد الجهني انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيع قال وسئل عن اللقطة فقالت تعرفها سنة حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه، اگر وہ اس کے تھیلی کو اور اس گنتی کو پہچانتا ہے تو وہ اس تھیلی کو اسی کو تھما دو۔ وقال حماد ايضا عن عبید اللہ بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ قال ابو داود وهذه الزيادة التي
زاد حماد بن سلمہ فی حدیث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست محفوظة فعرف عفاصها ووكاءها. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ وہ زیادتی جو کہ حماد بن سلمہ نے سلمہ بن کوہیل، یحییٰ بن سعید اور عبید اللہ اور ربیعہ کی حدیث میں کی ہے، یہ زیادتی ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاء فدفعها الیہ، یہ زیادتی محفوظ نہیں ہے۔ حدیث عقبہ بن سوید عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیز حدیث عمر بن خطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 سال تک اعلان کا ذکر آتا ہے۔ اگلی روایت عن خالد بن الحذاء عن ابی الاعلاء عن مطرف یعنی ابن عبداللہ عن عیاض بن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوی عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص لقطہ پائے اس کو چاہیے کہ 1 یا 2 معتبر آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لے، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ، کہ وہ اس پر ایک یا دو معتبر آدمیوں کو، عادل آدمیوں کو گواہ بنا لے، ولا یکتم ولا یغیب، اور نہ تو چھپائے اور نہ وہ تھیلی یا وہ مال غائب کرے، اگر اس کا مالک مل جاتا ہے تو اس کو دے دے، وگرنہ وہ تو اللہ کا مال ہے، جس کو وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، تو اس کو جاتا ہے دے دیتا ہے۔ گواہ بنانے کا حکم حنفیہ کے نزدیک تو واجب ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مستحب ہے، واجب نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک گواہ بنانے کا یہ حکم یہ احتیاطاً اور استحباباً ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ مر جائے اور اس کے وارث منکر ہو جائیں یا خود اس شخص کی نیت بدل جائے، اس لیے گواہ موقع پر بنا لینے کا حکم دیا ہے۔ احناف کے نزدیک گواہ بنانے کا حکم یہ واجب ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ امر احتیاطاً اور استحباباً ہے، یہ امر احتیاطاً اور استحباباً ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب ما فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤذيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر غيره قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس۔ جی حضرت عبد بن عمر بن العاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا درختوں پر لٹکے ہوئے پھلوں کے بارے میں، یعنی ان کے کھانے یا نہ کھانے کے بارے میں سوال ہوا۔ عن ثمر المعلق، درختوں پر لٹکے ہوئے پھل کے متعلق جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصاب بفیہ من ذی حاجت غیر متخذ خبنہ فلا شیء علیہ، جو شخص کھائے حاجت مند ہونا چاہیے، جو شخص کھائے وہ حاجت مند ہونا چاہیے مگر چھپا کر نہ لے جائے تو کچھ حرج نہیں ہے، چھپا کر لے کر جانے والا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن خرج بشیء منہ فعلیہ غرامۃ مثلہ والعقوبہ، اور جو شخص چھپا کر لے جائے اس پر 2 گنا جرمانہ اور سزا ہے۔
اور جب میوہ پھل پکنے کے بعد سوکھنے کے لیے کھلیان میں ڈالا جائے، وہاں سے چرا کر کوئی لے جائے تو اس کی قیمت اتنی بیٹھتی ہو جتنی ایک ڈھال کی قیمت ہو، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فبلغ ثمن المجن، اگر ایک ڈھال کی قیمت کو اس کی قیمت پہنچتی ہو تو اس چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر گمشدہ بکری اور اونٹ کا حال بیان کیا جیسا کہ دوسروں نے کیا۔ اس کے بعد لقطے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو لقطہ عام گزرگاہ یا آباد بستی میں ہے تو 1 سال تک تو اس کی تشہیر کر، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دے، اگر نہ آئے تو وہ تیرا ہے۔ اور جو لقطہ کسی ویرانہ یا غیر آباد بستی میں ملے یا کسی کان سے پایا جائے تو اس میں 5واں حصہ حکومت کو دینا ہوگا۔ فی الخرابی، اگر کسی ورانے میں یا غیر آباد جگہ بستی میں ملے تو اس میں 5واں حصہ ہے، خمس، وہ حکومت کو دینا ہوگا۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني عمرو بن شعيب بإسناد بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها۔ اس سند میں اتنا اضافہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھولی بٹکی بکری پالے تو وہ اس کو پکڑ لے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده وقال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قدت، كذا قال في أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها۔ تو احناف کا مذہب لقطۃ الحیوان اور لقطہ غیر حیوان کے بارے میں ایک جیسا ہی ہے کہ لقطہ میں اگر اس کو خیانت کا اندیشہ ہو تو ترک کرنا اولا افضل ہے، اور اگر خیانت کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر التقاط حنفیہ کے نزدیک اولا افضل ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاي فاجمعها حتى يأتيها باغيها۔ وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدث عن رجل عن أبي سعيد أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله فأكل منه رسول الله وأكل علي وفاطمة۔ فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدینار فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اد الدینار۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کو ایک دینار ملا، حضرت علی بن ابی طالب نے ایک دینار پایا، فأتی به فاطمہ، وہ اس دینار کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بس حضرت فاطمہ نے اس دینار کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا رزق ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دینار سے جو کوئی چیز کھائی، حضرت علی نے بھی اور حضرت فاطمہ نے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی و فاطمہ نے سب نے اس دینار کو صرف کیا۔ فلما كان بعد ذلك اتت امرأة تنشد الدینار، پس جب اس کے بعد ایک عورت اس دینار کو تلاش کرتے ہوئے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی سے کہ علی دینار اس کو دے دو، دینار اس کو ادی دینار، دینار اس کو ادا کر دو۔ اس واقعے میں اس حدیث میں پورے واقعہ ذکر نہیں ہے، جبکہ دوسری روایات کے اندر یہ واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی اپنے گھر تشریف لائے، وہاں دیکھا کہ حضرات حسنین دونوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیوں رو رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرت علی اس پریشانی میں گھر سے نکلے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا، انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو لے کر حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اس میں سے کچھ کا آٹا لے آؤ، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی دکاندار کے پاس گئے اور اس سے آٹا خریدا۔ یہودی نے پوچھا کہ کیا تم اس شخص
کے داماد ہو جو اپنے کو نبی کہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس پر یہودی نے کہا کہ لو اپنا دینار اور یہ آٹا ویسے ہی لے جاؤ، تم کو ہدیہ ہے۔ حضرت علی یہ آٹا لے کر گھر آئے، اہلیہ محترمہ سے یہودی کی بات بیان کی، پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا، ان میں سے 1 درہم کا گوشت لے آؤ۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاب کے پاس گئے اور 1 درہم کا گوشت خریدا اور اس 1 درہم کے بدلے میں دینار رہن رکھوا دیا، کیونکہ گوشت کی قیمت 1 درہم تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو 1 دینار تھا، تو 1 درہم کے بدلے میں انہوں نے دینار رہن رکھوا دیا اور گوشت لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گوندا، گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ آپ جب تشریف لائے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب مسئلہ دریافت کیا، پہلے آپ اس کا قصہ سن لیجئے، اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں کھائیں گے ورنہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سن کر فرمایا کلو بسم اللہ، چاہے سب نے بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اسی اسنا میں ایک لڑکا اللہ تعالیٰ اور اسلام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوا آیا، اگر کسی نے میرا دینار اٹھایا ہو تو دے دے۔ آپ نے اس لڑکے کو بلایا اور اس دینار کی بابت دریافت کیا۔ اس کی بات سن کر آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، جزار کے پاس جا کر کہو وہ دینار جو تیرے پاس بطور رہن رکھا ہوا ہے وہ دے دے، اور تیرا وہ درہم میرے ذمے ہے۔ چنانچہ علی وہ دینار لے آئے اور اس لڑکے کو دے دیا۔ اس قصے سے ایک دوسرے طریق میں اس طرح ہے، کچھ روز بعد ایک عورت اپنا دینار تلاش کرتی ہوئی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے وہ دینار اس کو دے دینے کا کہا۔ تو اس قصے میں ایک اشکال تو عام ہے جملہ مذاہب کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں اس نقطے کی تعریف کیوں نہیں کی گئی؟ مدت تعریف ہے، اس تعریف اور تشہیر کو کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا اشکال حنفیہ کے مسئلے کے لحاظ سے ہے، وہ یہ کہ حنفیہ کے لحاظ سے لقطہ کا حکم تو صدقے کا ہے، صدقہ کر دینے کا ہے۔ غنی کے لیے اس سے تمتع جائز نہیں، ہاشمی کے لیے بھی تمتع جائز نہیں ہے، حالانکہ اس لقطہ کو حضرت علی، فاطمہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ اس اشکال کے مختلف جواب دیے گئے ہیں۔ تعریف کے متعلق تو حضرت حافظ منذری فرماتے ہیں کہ اس نقطہ کی اطلاع حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر آپ کی مجلس میں کی، یہ فی الجملہ تعریف ہو گئی۔ تعریف کے لیے الفاظ متعین نہیں ہے، جن کے بغیر تعریف معتبر ہی نہ ہو، کوئی الفاظ متعین نہیں ہے۔ علامہ زیلعی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے اور اس میں تعریف مذکور ہے، چنانچہ وہ اس طرح روایت ہے فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عرفه 3 أيام فقال فعرفه 3 أيام فلم يجد من يعرفه۔ تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں تعریف کے، یہ علامہ ذیلعی فرماتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 1 دینار کی تشہیر کی تھی، تو یہ جواب مل گیا۔ دوسرا جواب یہ کہ حنفیہ کے مسلک کے لحاظ سے جو ہوتا ہے کہ غنی کے لیے اور خاص طور پر ہاشمی کے لیے اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو حضرت اقدس گنگوہی کی توجیہ یہ ہے کہ لقطہ کا التقاط کبھی تو تحفظ کے لیے ہوتا ہے، اس صورت میں ید لاقط ید امانت ہوتا ہے، وہاں فوراً اس کی تعریف ضروری ہوتی ہے اور اس میں تصرف ناجائز ہوتا ہے، اور کبھی کبھی لأجل الاضطرار اضطرار کے سبب لقطہ کا التقاط انفاق کے لیے ہوتا ہے، وہاں لاقط کا قبضہ لقطہ پر قبضہ زمان ہوتا ہے، یعنی ناشد کے آنے پر اس کا زمان دینا واجب ہوتا ہے، اور بوجہ اضطرار کے سردست اس لقطے کا انفاق جائز ہوتا ہے۔ بوجہ اضطراری کیفیت کے فوری طور پر اس لقطے کا خرچ کر دینا وہ جائز ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کے سیاق و سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے، یہاں پر یہی صورت مراد تھی کہ یہاں پر سر دست اس لقطے کا انفاق کرنا بوجہ اضطراری کیفیت کے جائز ہے۔
حضرت سالم پوری نے بذل المجہود میں اپنی رائے یہ لکھی ہے کہ میرے نزدیک یہ واقعہ شروع زمانے کا ہے جس وقت تعریف لقطہ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، لہذا تعریف تو اس لیے نہیں ہوئی۔ باقی یہ بنو ہاشم کے لیے اس کا کھانا کیسے جائز ہوا، تو اس کا تو صدقہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کی توجہ یہ ہے کہ ایسا لِأَجْلِ الاضطرار ہوا، اضطراری کیفیت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ جی اگلی حدیث دیکھیں، عن بلال بن یحیی العبسی عن علی انه التقط دینارا فاشترى به دقیقا فعرفه صاحب الدقیق فرد عليه الدینار فأخذه علی فقطع منه قیراتین فاشترى به لحما۔ اس حدیث میں اس واقعے کے دوسرے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دینار پڑا ہوا ملا اور اس دینار سے انہوں نے آٹا خریدا۔ فعرف صاحب الدقیق، انہوں نے آٹا خریدا، آٹے والے نے ان کو پہچان لیا اور چنانچہ وہ دینار ان کو واپس کر دیا۔ پس انہوں نے وہ دینار لے لیا، فقطع من قیراتین فاشتری به لحما، اور اس میں سے 2 قیرات کاٹ کر اس کا گوشت خرید لیا۔ اس کا ایک دینار کا انہوں نے گوشت خرید لیا۔ اگلی روایت اسی واقعے کی تفصیلی روایت ہے، اس میں مفصل پورا واقعہ بیان ہے۔ عن سہل بن سعد اخبر ان علی بن ابی طالب دخل على فاطمة وحسن وحسین یبکیان، حضرت حسن اور حضرت حسین وہ رو رہے تھے، فقال ما یبکیہما، قالت الجوع، فخرج علی فوجد دینارا بالسوق، ایک دینار بازار میں پڑا ہوا ملا، فجاء الى فاطمہ واخبرها فقالت اذهب الى فلان الیہودی فخذ لنا دقیقا، اور یہودی کے پاس بازار میں جاؤ اور ہمارے لیے آٹا لے آؤ۔ فجاء الیہودی فاشتری به دقیقا، یہودی کے پاس آئے حضرت علی اور اس سے آٹا خریدا ایک دینار کا۔ فقال یہودی انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول اللہ، کہ یہودی نے کہا وہی بات کہ تم وہی ہو، اسی شخص کے داماد ہو کہ جو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، گمان کرتا ہے۔ قال نعم، قال فخذ دینارک، یہ دینار اپنے پاس ہی رکھو، ولک الدقیق، اور یہ آٹا بھی لے جاؤ۔ فخرج علی حتی جاء به فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الى فلان الجزار، قصاب کے پاس جاؤ، فخذ لنا بدرہم لحما، فذهب فرہن الدینار بدرہم، تو ایک دینار اس درہم کے بدلے میں جو ایک درہم کا گوشت لیا تھا، ایک دینار بطور رہن کے رکھوا دیا۔ فرہن الدینار بدرہم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وارسلت الى ابیها، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھجوایا، فجاءهم فقالت یا رسول اللہ اذکر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا، آپ پہلے واقعہ اور قصہ سماعت کر لیں، اگر مناسب سمجھیں حلال ہے تو ہم آپ اکٹھے کھائیں گے۔ قال کلوا بسم اللہ فأکلوا فبیناہم مکانہم اذا غلام ینشد اللہ والاسلام دینار، وہ دینار کی تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ آیا، فامر رسول اللہ فدعی لہ فسألہ، اس دینار کی بابت آپ نے اس بچے سے اور اس آدمی سے سوال کیا، فقال سقط منی فی السوق، کہ وہ دینار مجھ سے بازار میں گر گیا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اذهب الى الجزار فقل له ان رسول اللہ یقول لك ارسل الی بالدینار ودرہمک علی، اور تیرا درہم ہمارے ذمہ، فارسل به فدفعه رسول اللہ الیہ، اور وہ دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے حوالے کر دیا۔ عن ابی الزبیر المکی انه حدثه عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله في العصا والحبل والصوت واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا اور رسی
کوڑا اور اس کے مشابہ جو معمولی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں رخصت اور اجازت عنایت فرما رکھی ہے کہ کوئی شخص وہ کوڑا، رسی یا معمولی اس طرح کی چیزیں اٹھا لے تو وہ خود اس کا استعمال کر سکتا ہے، ینتفع بھی، وہ اس کو ذاتی طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا معمولی چیزیں جن کے بارے میں یہ ظن غالب ہوتا ہے کہ ان کو کوئی تلاش نہیں کر رہا ہوگا، ایسی اشیاء کا التقاط جائز بھی ہے اور تعریف کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ اس سے انتفاع بھی جائز ہے اور تعریف کی کوئی حاجت۔ قال ابو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة ابي سلمة باسناده، ورواه شبابة عن المغيرة بن مسلم عن ابي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكروا النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی روایت عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ضالۃ الابل المکتومہ غرامتها ومثلها معها۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھولا بھٹکا گم شدہ اونٹ، جو شخص اس گم شدہ اونٹ کو پکڑ کر چھپائے گا، المکتومہ، کہ وہ گم شدہ اونٹ جس کو چھپایا گیا ہو، پکڑ کر چھپا لیا جائے اور اس کی تعریف نہ کی جائے، یعنی کہ پکڑنے والا اس کو چھپائے اور اس کی تعریف نہ کرے، غرامتها ومثلها معها، تو ایسے شخص سے 2 گنا زمان لیا جائے گا، 2 گنا زمان لیا جائے گا۔ تو جو شخص اونٹ کو چھپائے اور اس کی تعریف نہ کرے اس پر دگنا زمان ہوگا۔ یہ بات بظاہر قاعدہ شرعیہ کے خلاف ہے۔ شیء متلف کی غرامت اس کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، اس سے زائد نہیں ہوتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اس حدیث کے ظاہر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل کا بھی، جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا زجر و توبیخ پر محمول ہے۔ یہ حدیث یا تو منسوخ ہے کہ جس میں 2 گنا تاوان لینے کا ذکر ہے، یا پھر یہ زجر و توبیخ پر محمول ہے۔ اس پر عمل صرف امام احمد بن حنبل کا ہے اور کچھ صحابہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس پر عمل ہے، جبکہ دیگر صحابہ کا دیگر ائمہ کا اور دیگر صحابہ کا یہی موقف ہے کہ جو چیز تلف ہوئی ہے، غصب ہوئی ہے، اس کا زمان اور اس کا تاوان بھی وہی چیز ہوگی، اتنی ہی ہوگی۔ جی اگلی حدیث عن عبد الرحمن بن عثمان التیمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لقطة الحاج، قال احمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجد صاحبه، قال ابن مهب عن عمرو، حاجی کی گم شدہ چیز کے اٹھا لینے سے منع فرمایا ہے۔ وبي قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن ابن ابي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير، حضرت منذر بن جریر سے روایت ہے کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ کے ساتھ بوازیج میں تھا، اتنے میں چرواہا گائیں لے کر آیا، ان میں ایک گائیں اور تھی جو ان میں سے نہ تھی، تو جریر نے اس چرواہے سے کہا کہ ما ہذہ، کہ یہ گائیں کس کی ہے؟ تو چرواہے نے کہا لحقت بالبقر لا ندری لمن ہیا، کہ مجھے نہیں معلوم کس کی ہے، یہ ہمارے گایوں کے ساتھ چلی آئی ہے۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اخرجوها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یأوی الضالة الا ضال، کہ اس گائے کو ان گائے کے ریوڑ میں سے نکال دو،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بھولے بھٹکے جانور کو وہی اپنے پاس رکھتا ہے جو خود گم کرتا رہا ہو، جو خود گم کرتا رہا ہو، جو خود بھولا بھٹکا ہو، وہی بھولے بھٹکے جانور کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس لیے یہ کسی اور کی ملکیت ہے، اس کو ہمارے ریوڑ میں گائے کو نہ رکھو، اس کو نکال دو، جدا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر کتاب الزکوٰۃ، بعض نسخوں کے اندر کتاب اللقطہ یہ کتاب الزکوٰۃ کا حصہ ہے، اس لیے یہاں پر کتاب الزکوٰۃ کا اختتام ہوتا ہے، اور بعض نسخوں میں کتاب اللقطہ کے آغاز میں ہی کتاب الزکوٰۃ کا اختتام لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر کتاب الزکوٰۃ کا اختتام ہو چکا تھا۔ کتاب اللقطہ مستقل کتاب ہے دیگر کتب کی طرح۔ بہرحال ہماری یہ کتاب بھی ختم ہو گئی، کتاب اللقطہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔